الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے باطنی امراض پر گفتگو چل رہی ہے، اور باطنی امراض میں ریا کے اوپر گفتگو کہ ریا بھی ایک بہت بڑا باطنی مرض ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا تو ہے، مگر نیک اعمال کرنے کے لیے یا نیک اعمال کر کے اس کا دل چاہتا ہے کہ ان نیک اعمال پہ لوگ میری تعریفیں کریں، تو یہ جو لوگوں کی تعریفوں کی خواہش رکھنا، یہ در حقیقت نشانی ہے کہ انسان کے اندر ریا موجود ہے۔ تو مخلص بندہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ میرے اعمال جو ہیں وہ کسی کو بھی پتہ ہی نہ چلے، اور اس کے دل میں اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ اس کی سب سے بڑی فکر نیک اعمال کرنے کے بعد یہی ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی طرف سے تعریف مجھے مل جائے۔ مگر یہ اتنا آسان کام نہیں۔ کئی مرتبہ انسان نیکی کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر کی یہ جو باطنی مرض ہے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر آ جاتا ہے، یعنی ذہنی طور پہ وہ تیار ہوتا ہے کہ جی میں نے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، میں نے اپنے عمل میں ریا کو نہیں لے کے آنا، دکھلاوے کو نہیں لے کے آنا، تو ذہنی طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ریاکاری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ریا ہے اس کا معلوم کرنا کہ میرے اندر یہ ریاکاری ہے، یہ کالی رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چونٹی جس طرح نظر نہیں آتی، ریا بھی انسان کو اسی طرح نظر نہیں آتی ہے۔ تو مخلص بندہ جو ہوگا وہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس ریا سے بچنا یا اپنی نیت کا استحضار رہنا، اس چیز کا خیال ہر عمل میں رہنا کہ جی میں یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں، یہی صاحب نسبت کی بڑی نشانی ہے، اللہ والوں کی بڑی نشانی یہی ہے کہ ہر عمل سے پہلے باطنی طور پہ ایک سسٹم شروع ہو جاتا ہے جو جج کرنے لگتا ہے کہ کیا یہ میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اور یہ چیز کا حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کل کی مجلس میں مخلص جو بندہ ہے جس کو اللہ سے ایک تعلق حاصل ہو گیا ہے اس کی ایک نشانی بیان کی گئی، یعنی وہ مخلص بندہ جو ریا سے پاک ہے اس کی ایک نشانی بیان کی گئی کہ اس کے لیے دینی کام چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو وہ دونوں کو کرنے کے لیے تیار، اخلاص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے،
اب اس کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنایا جائے یا اسے اسلامی فوج کا سپاہی بنایا جائے، وہ دونوں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح مخلص بندے کی ایک اور بھی بڑی نشانی ہے کہ مخلص بندہ جو ہے وہ دوسروں کے اچھے جو کام ہے، دوسروں کی جو نیکی ہے، دوسروں کی اچھائی ہے، دوسروں کے اچھے جو کام ہیں، دوسروں کی جو سکسیس ہے اس کو رد نہیں کرتے۔ تو مخلص بندے کی بڑی نشانی، یعنی وہ اپنی نیکی کے معاملے میں تو وہ چھپاتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا، مگر دوسروں کی نیکی پہ تعریف کرنے میں بخل بھی نہیں کرتا۔ یہ مخلص بندے کی بڑی نشانی ہے کہ دوسروں کی اچھی چیز کو رد نہیں کرتا۔ یہ جو کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں نا کہ ہر نیکی کے کام میں کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکالتے رہنا، 100 اچھی چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، ایک بری چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اخلاص نہیں ہے۔ یہ جو دوسروں کے اچھے کام کو انسان رد نہیں کرتا اور دوسرے کے اچھے کام کی تعریف بھی کرتا ہے، اس اچھے کام کے لیے نیک خواہشات بھی رکھتا ہے، یہ در حقیقت اس نے دوسرے کے ساتھ محبت کا اعلان بھی کیا۔ تو جو دوسرا بندہ ہے جو نیکی کر رہا ہے، اگر اس کے اچھے کام کو آپ پسند کرتے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے، اس کو سراہتے ہیں، تو یہ آپ کے اخلاص کی تو دلیل ہے ہی صحیح، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس دوسرے بندے کے دل کو بھی آپ کے لیے نرم کرتی ہے، وہ آپ کو اپنا مخلص ساتھی سمجھنے لگتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق رکھنے لگتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی کہ انسان کسی دوسرے کے اچھے کاموں کی تائید کرے، یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مخلص ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ شفیق ہے، شفقت رکھنے والا ہے۔ اور انسان جو بڑا ہوتا ہے وہ عمر کی وجہ سے بڑا نہیں بنتا، شفقت کی وجہ سے بڑا بنتا ہے۔ ممکن ہے 17 سال کا نوجوان ہے، ہر ایک کی اچھی باتوں کو دیکھتا ہے، اس کو سراہتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو سارے لوگ جو ہیں 17 سال کے بچے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس سے مشورہ بھی کرتے ہیں، اس سے اپنی بات بھی شیئر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر بندے کی جو اچھی چیز ہے اس کو ریکگنائز کر رہا ہے، بخل نہیں کر رہا اس کی نیکی کے کاموں کی تعریف کرنے میں، تو ہر بندہ اسے مخلص سمجھتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ 70 سال کا بوڑھا ہے مگر شفقت نہیں ہے، دوسروں کی نیکیوں کو پہچان نہیں پا رہا، تو لوگ اسے چھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ تو دوسروں کی نیکی کو ریکگنائز کرنا جو ہے وہ انسان کی دوسرے کے ساتھ محبت کی بھی دلیل ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرے کو ریکگنائز کرنا، اس کی نیکی کی تعریف کرنا، یہ انسان کے لیے ایک بہت ہی زبردست چیز ہے۔
تیسرا یہ کہ اس چیز کے کرنے سے کہ دوسرے کی نیکی جو ہے اس کی تعریف کرنا، اس کی تائید کرنا، اس کے لیے خیر خواہی رکھنا، اس سے انسان اس دوسرے کی نیکی میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ کسی نے بہت بڑی مسجد بنائی، اب نیکی کا کام ہے، مسجد بنائی، جو مخلص بندہ ہوگا وہ اس بندے کی خوب تعریف کرے گا کہ جس نے مسجد بنائی ہے، اس نے بڑی نیکی کا کام کیا ہے، میں اس کی تائید کروں تاکہ یہ اور مسجدیں بنائے، تو ظاہراً اس کی تائید بھی کرے گا اور اس کے لیے دعا بھی کرے گا کہ جی اس نے ایک مسجد بنائی ہے، یہ اور مسجدیں بنائے، میں اس کے اچھے کام کی تعریف کروں، اس کو ہمت ملے۔ تو اب گو کہ آپ نے تو مسجد نہیں بنائی تو اس نے تھی، مگر آپ کی تائید، آپ کی تعریف کرنے سے اس کو جذبہ آیا، اس نے اور نیکی کا کام کیا، تو آپ اس کے نیکی کے کام میں شامل ہو گئے۔ تو مخلص بندہ بہت سارے نیک کام کر تو نہیں رہا ہوتا ہے، مگر بہت سارے نیک کاموں کا اجر لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت سارے نیک کاموں کی تائید کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بڑا زبردست طریقہ ہے بھی یہ، اخلاص انسان کے اجر کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اور ایسے بندے کو سب بڑا سمجھتے ہیں کہ جی وہ دوسروں کے اچھے کاموں کو اچھا کہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے دو بزرگ گزرے ہیں پچھلی صدی میں، ایک تھے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں بڑے عالم، دونوں بڑے شیخ وقت، دونوں ایک ہی مدرسے سے تعلیم یافتہ۔ دونوں جو ہیں ان کی خانقاہیں تھیں، مگر دونوں کا طرز تربیت جو تھا وہ مختلف تھا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ ڈسپلن کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، وقت کی پابندی ہوتی تھی، اٹھنے کا وقت طے تھا، جو بھی خانقاہ پہ سالکین آتے تھے فلاں ٹائم پہ اٹھنا ہے، فلاں ٹائم پہ تہجد کی نماز، فلاں ٹائم اذکار کا وقت، نمازوں کے اوقات بالکل فکس تھے، تلاوت کا وقت فکس، کھانے کے وقت فکس، حضرت کی مجلس کا وقت فکس تھا، سونے کا وقت تو بالکل فکس تھا کہ سونے کے وقت سے اگر کوئی زیادہ دیر جاگتا تو حضرت کی خانقاہ میں سختی اتنی کہ اس کا بستر باہر پھینک دیا جاتا، اتنا ڈسپلن، حتیٰ کہ حضرت جب سالکین کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے اس کا وقت بھی فکس تھا کہ یہ والا گھنٹہ حضرت کے ڈانٹنے کا گھنٹہ ہے۔ تو بہت ہی ڈسپلن کا خیال ہوتا تھا۔ تو جو پکا سالک ہے نا، جو واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، یہ ساری سختی برداشت کرتا، وہ والا سالک حضرت کے پاس جاتا۔ اور ماشاءاللہ تھوڑے نہیں تھے حضرت کے خلفاء، آج دنیا بھر میں حضرت کے خلفاء اور ان کے خلفاء مشہور اور دینی کام کر رہے ہیں، تربیت کا بہت اثر حضرت کا ابھی تک نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف یہ خانقاہ تھی، دوسری طرف حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، وہاں پہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا اور وہاں پہ کوئی سختی بھی نہیں تھی، رات کو لیٹ نائٹ سٹنگز بھی لگ رہی ہیں، حضرت 7 سٹنگز میں بیٹھے ہوئے، چائے چل رہی ہے، اور صبح جو ہے وہ آرام سے جو فجر کے بعد جو آرام سے سونا چاہ رہا ہے وہ سوئے، جو ذکر معمولات کرنا چاہ رہا ہے کرے۔ اور حضرت کی شفقت اتنی تھی کہ خود کبھی کبھی کھانا بنا کے لے کے آتے اور سب کے سامنے رکھتے، ساتھیوں کو ٹرین سٹیشن بھی ڈراپ کرنے جا رہے ہوتے، ان کی ٹکٹ کے پیسے بھی کبھی کبھی خود ادا کر دیتے۔
تو بڑا ہی نرمی کا ماحول ہے، لوگ بیٹھ کے اگر گپے لگا رہے ہیں تو کوئی منع نہیں، جو صبح دیر تک سونا چاہ رہا ہے دیر تک سوئے، بس نمازوں کی پابندی رہے، جو رات کو لیٹ تک جاگنا چاہ رہے رات کو لیٹ تک سوئے، جو ذکر زیادہ کرنا چاہ رہے ذکر کرے، جو باتیں زیادہ کرنا چاہ رہے باتیں کرے۔ نرمی کا ماحول، حضرت کی طرف سے سختی بالکل نہیں تھی، تو لوگوں کا دل بھی لگتا تھا ایسی جگہ پہ، کھانا پینا بھی بہت اچھی طرح سے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ملتا۔ تو ایک سالک تھا جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ پہلے آیا اور چند دن وہاں رہ کے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ آیا۔ اب حضرت کی خانقاہ پہ آیا، جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خانقاہ پہ آیا، اس نے ڈسپلن اور یہ جو ترتیب کو دیکھا تو بڑی اس کو اس کے نفس پہ بوجھ محسوس ہوا۔ اس کے بعد وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ گیا، تو ہاں تو اسے فیل ہوا کہ یہ تو بڑی انجوائمنٹ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں تو آخر کی اس سے رہا نہیں گیا، تو اس نے حضرت مدنی سے کہہ ہی دیا کہ حضرت وہاں حضرت کی خانقاہ پہ، حضرت تھانوی کی خانقاہ پہ تو بہت ہی زیادہ مجھے جو ہے نا پریشانی ہو رہی تھی، یہاں تو بہت ہی اچھا ماحول ہے، ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کے ماحول ہے نا، بس ایسا ہونا چاہیے، بندہ خوشی خوشی رہتا ہے، بہت دن خانقاہ پہ رہنے کے لیے تیار۔ تو حضرت مجھے تو آپ کا طرز جو ہے نا وہ بڑا پسند ہے۔ اب عام بندہ ہوتا، کوئی مخلص نہ ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ بھائی صحیح بات ہے، اتنی سختیاں کریں گے تو سالکین سارے بھاگ جائیں گے، مگر مشائخ مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاص دیا ہوتا ہے، دوسروں کے نیک کاموں کو رد کبھی نہیں فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے صرف ٹیبلٹ دیتا ہے اور مرہم رکھتا ہے، چھوٹا سا ڈاکٹر ہوتا ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے جو اصل ڈاکٹر ہوتا ہے، جس کو سرجن کہتے ہیں، وہ اندر کی بڑی بڑے جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو کاٹتا پیٹتا ہے، اور وہ اصل میں صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ صحیح علاج کرتا ہے، صحیح ٹیکے لگاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اصل میں صحیح ڈاکٹر ہیں، وہ خوب اندر کی جو باطن کی جو پرزے خراب ہو گئے ہوتے ہیں ان کو کاٹتے پیٹتے ہیں اور ٹیکے لگاتے ہیں، اور ہم ایسے کمپاؤنڈر قسم کے ڈاکٹر ہیں، بس جو مرہم جن کو رکھنا آتا ہے اور تھوڑا بہت گولیاں دینے آتی ہیں۔ اللہ اکبر! تو مخلص بندے کی نشانی یہی ہوگی کہ وہ دوسرے کے نیک اعمال کو رد نہیں کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے دیا اور جس نے تقوی اختیار کیا اور دوسروں کی نیکیوں کی تصدیق کی، دوسروں کے اچھے کام کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ اس کو آسانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو گو کہ یہ مخلص بندے کی نشانی ہے دوسروں کی نیک کاموں کی تصدیق کرنا، مگر اس نیک کاموں کی تصدیق کرنے والے کے ساتھ اللہ نے بھی وعدہ کر لیا کہ اللہ اس کو آسانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے اور دوسروں کے نیک کاموں کی رد، دوسروں کے نیک کاموں کی تائید کرنا اس کے لیے دعا کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا
ارحم الراحمین۔ جزاک